الرحمن الرحیم لبیک عمرتن لبیک حجتن۔ اس وقت ہم پارٹ 2 کی طرف رواں دوا ہیں۔ یہ پارٹ 2 ہمارا عمرہ ہے۔ ہم عمرہ جو ہے مکمل سمجھنے سے پہلے کچھ اصطلاحات ہیں، ہر عبادت کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، جیسے نماز ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ نماز کی اصطلاحات ہیں۔ روزہ ہے تو سحری ہے، افطاری ہے، اس کی اصطلاحات ہیں۔ اسی طریقے پہ حج کی کچھ اصطلاحات ہیں۔ تھوڑا سا آپ اس طرف توجہ دیں اور یہاں دیکھیں کہ اصطلاحات ہماری کیا کیا ہیں۔ پہلے کعبۃ اللہ کو سمجھے آپ۔ یہ دیکھیے، یہ کعبہ اس طریقے سے ہمارا ہے، اس کی اصطلاحات سمجھے، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک کارنر یہ گیا ہے، اس کو شامی کارنر کہتے ہیں۔ شامی کارنر مطلب اس طرف جو ہے ملک شام ہے، یہ پورا کے پورا ملک شام والے ایسا نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو شامی کارنر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کارنر ہے یمانی کارنر، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہ والا حصہ جو اپوزٹ ہے حجر اسود کے، یہ یہاں پہ جو ہے پورا کے پورا یمن وغیرہ کا علاقہ ہے۔ اور یہ جو ہے تیسرا علاقہ ہے، یہ رکن عراقی کہتے ہیں اس کو، یہ عراق کارنر کہتے ہیں اس کو انگلش میں۔ یہاں پہ پورا کے پورا عراق ہے اور ہم لوگ اس طرف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 کارنر ہو گئے۔ ایک ہو گیا رکن شامی، ایک ہو گیا رکن عراقی، ایک ہو گیا رکن یمانی۔ یہ 3 کونے ہو گئے۔ اب آئے، یہ جو ہے سامنے، یہ ہے حجر اسود۔ حجر اسود کیا ہے؟ جنت کا وہ پتھر ہے جو بالکل سفید یاقوت کا جو تھا، لوگوں کے گناہوں کو جو کھینچتا رہا اور اس کو پھر کالا ہوا، اتنا کالا ہوا کہ اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ ہے، اور اسی سے طواف اسٹارٹ ہوگا ایسا، اور یہیں پہ آ کے اینڈ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں حجر اسود۔ یہ جو ہے کپڑا جو ہے، اس کو کہتے ہیں کسوۃ الکعبہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کسوۃ الکعبہ، کعبے کا کپڑا۔ اب یہ والا جو ہے، یہ پر نالا، یہ سلیب ہے۔ سلیب پہ جو پانی گرتا ہے وہ یہاں سے گرتا ہے، اسے میزاب رحمت کہتے ہیں، اسے المیزاب عربی میں کہتے ہیں۔ اس کے نیچے کھڑے ہو کر کے دعا مانگنا سنت سے ثابت بھی ہے، اور بلکہ اگر بارش ہو رہی ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے نیچے آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں میزاب رحمت۔ یہ والا راؤنڈ والا جو کارنر ہے، اس کو کہتے ہیں حتیم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم۔ یہ اصل میں یہ کعبہ یہاں سے یہاں تک تھا، یہاں اتنا کعبہ تھا یہ پورا۔ یہ حتیم جو ہے، یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 مرتبہ کعبے کی تعمیر ہوئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے آخر میں جو تعمیر کروائی ہے، اس کو جو ہے حتیم کو کعبے سے باہر کر دیا۔ اب یہ جو کعبہ ہے، یہ 33 فٹ لینتھ ہے، ون سائڈ سے 39 فٹ ہے، ون سائڈ سے 31 فٹ ہے۔ تھوڑا سا پیچھے کے حصے میں جا کے ٹرائنگل بنتا ہے۔ ہائٹ اس کی جو ہے 39 فٹ، ہائٹ کتنی ہے؟ 39 پلس یہ نیچے 9 فٹ بیسمنٹ میں بھی ہے۔ یہ جو دیوار، یہ جو پورا مطاف جو ہے، یہ ایکچولی یہ بیسمنٹ کے اوپر کا ایریا، اس بیسمنٹ کے نیچے بھی زمین ہے، اور اسی کے نیچے راستے ہیں جہاں پہ اس کے سیدھ میں یہاں آئیں گے، یہاں پہ زمزم بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ الحجر اسماعیل ہے یہاں پر۔ یہ جو حصہ ہے نا حتیم کے اندر، حجر اسماعیل کہتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہاں ان کی قبر ہے، قبر کا ہونا ثابت نہیں ہے۔ یہ حجر اسماعیل ہے جہاں پر جو ہے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے تعمیر کی تھی۔ اور یہ برابر جو پیتل کا جو دکھ رہا ہے، یہ ہے، بولیے کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ اس میں پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم کے دونوں قدموں کے نشان ہیں۔ یہ جنت سے لایا گیا تھا، اور پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے آپ بلڈنگ اوپر چڑھتی گئی، وہ پتھر اونچا ہوتا، آپ اترنے کے وقت میں نیچا ہوتا۔ یہ جنت کا پتھر ہے، یہ بھی پتھر اور یہ بھی پتھر۔ اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم۔ اب یہ جو ہے ملتزم، یہ جو حصہ ہے چھوٹا سا جو لائٹ جہاں پہ جا رہی ہے، یہ حجر اسود اور ایک کعبے کے دروازے کے بیچ کا جو حصہ ہے، ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم کہتے ہیں چپکنا۔ یہاں پہ چپک کے دعا مانگنا حضور سے ثابت ہے۔ حضرات انبیاء نے یہاں دعا مانگی ہے، حضرات صحابہ نے، بلکہ حضرت عمر فاروق یہاں رو رہے تھے ایک مرتبہ چپک کے، خوب آنسو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دے کہا کہ عمر، یہی تو جگہ ہے جہاں پہ رویا جاتا ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہی تو جگہ ہے یہاں بھیڑ لگی ہوئی رہتی ہے۔ یہاں پر یہ کعبے کے دروازے سے نیچے سے لے کے یہ حصہ، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے دروازہ ہے کعبۃ اللہ کا۔ یہ اتنی جو ہے یہ کعبے کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی نالج دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس کی اصطلاحات کے بارے میں۔ دیکھیے، یہ ہے پہلے احرام۔ اب ہم حج یا عمرے کو جب جا رہے ہیں تو پہلی چیز آتی ہے ہمارے احرام۔ احرام کے معنی کپڑے نہیں، احرام کے معنی کپڑا نہیں، احرام کے معنی نیت۔ کپڑا جو ہے ایک اس کی ایک شکل ہے کپڑے، ایکچولی نیت کرنے کا نام احرام ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے میقات۔ میقات کہتے ہیں، یہ 5 ٹائپ کی میقات ہے۔ کتنے ٹائپ کی ہے بھائی؟
انڈیا اور پاکستان والوں کے لیے میقات کیا ہے بولو؟ یلملم ہے. آپ جب دبئی سے جب اڑیں گے تو جدہ آنے سے 450 کلومیٹر پہلے ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے یلملم. اناؤنس کیا جائے گا آپ کو ہوائی جہاز میں کہ آپ اس وقت میقات سے گزر رہے ہیں. اس وقت میں مرد حضرات زور سے، خواتین آہستہ، یہ احرام کی نیت کرنی. اس کو تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ مکمل 3 مرتبہ پڑھنا ہے. احرام ہم نے کہاں پہنا ہے؟ بمبئی ایئرپورٹ پہ پہنا تھا، بنگلور میں پہنا تھا. ابھی تک نیت نہیں کی. جب ہم دبئی کراس کریں گے تب نیت کریں گے. اس سے پہلے بھی کر لینا بہتر، اس لیے کہ حاجی جا کے سو جاتا ہے اور سیدھا جدہ ہے تو اڑتا ہے. نیت اگر نہیں کیا ہے اس پر ایک بکرا لازم ہو جائے گا. یہ ہے تلبیہ جو ہم نے پڑھی. یہ ہے تحلیل، ذکر کرنا ہے وہاں پہ. تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، سب سے افضل ذکر، افضل ذکر کلمت لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تکبیر، اللہ اکبر. اللہ، ہم جا رہے ہیں، یہ توحید کا کلمہ ہے. حج کا انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے. حج کا مقصد ہی توحید ہے، کثرت سے اللہ اکبر کرتے رہنا ہے. یہ ہے استلام. اب ہم نے کیا کیا؟ نیت بھی کی، تلبیہ بھی پڑھ لیا. اور جب ہم مطاف میں پہنچ رہے ہیں، کعبے میں جب پہنچ رہے ہیں، تو طواف شروع کرنے کے لیے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ استلام. استلام کا لفظی معنی ہے کعبے حجر اسود کا بوسہ لینا. بوسہ لینا ممکن ہی نہیں ہے. استلام کہتے ہیں ہاتھ، دونوں طریقے، ایک ہاتھ سے بھی کیا جا سکتا ہے. 2 ہاتھ سے حجر اسود کی طرف استلام کریں گے، ہاتھوں کو چومیں گے اور اپنا طواف شروع کریں گے. استلام. اس کے بعد ہے حجر اسود تو سمجھیں. مطاف کہتے ہیں وہ پورا راؤنڈ ایریا، صحن. اور وہاں عربی میں اکثر جگہ لکھا الی الصحن الی المطاف، تو دیکھ کر کے پہچاننا چاہیے ایرو مارکوں کو. یہ مطاف یعنی انڈر گراؤنڈ جو ہے نا، وہ اندر کا جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں. حتیم جو کعبے کا حصہ جو ہم نے راؤنڈ والا دکھایا. مقام ابراہیم بھی آپ نے دیکھ لیا. اور یہ جو ہے استوا. اب آ گیا استوا. استوا کیا کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے مولانا دکھائیں گے. مردوں کے لیے ہے کہ احرام پہلے ہم ایسا باندھا ہوا تھا، جیسے ہم نے استلام کیا تو کیا کریں گے؟ یہ چادر جو ہے ایک سائڈ سے نکال کے، رائٹ والے کندھے کے نیچے سے نکال کے اوپر ڈالیں گے، رائٹ والا حصہ چھوڑ دیں گے. نہیں، ایک فوجی کی طرح سمجھنا ہے، جیسے ہم لوگ کشتی وشتی لڑتے ہیں نا، اس طریقے سے. اور اس کے بعد میں یہ دیکھیے رمل، یہ والا رمل کہتے ہیں سینے کو تان کر کے چلنا ہے. اس لیے کہ جب عمرہ کیا جا رہا تھا تو اس کی نوعیت الگ تھی. حضور کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا تھا. جب آپ نے عمرہ کیا ہے تو شروع کے 3 چکروں میں استوا کریں گے، اور اسی 3 چکروں میں کیا کریں گے؟ سینہ تان کے چلیں گے. اس کے بعد پھر چادر نکال کے سیدھا ڈال کر کے بقیہ 4 چکر پورے کریں گے. حرم، یہ حرم کی حد جو ہے، مکہ جیسے ہم لوگ آتے ہیں تو رحل کی ایک تصویر لگائی گئی ہے چاروں طرف سے. اس کے اندر جانے کے بعد ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں. تو حرم کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہاں کی گھاس پھوس نہیں اکاڑنا، وہاں کی چیزوں کو جو ہے توڑنا نہیں. تو یہ حرم کی ذمہ داریاں آئی ہوتی ہیں. زمزم آپ سب جانتے ہی ہیں. اور یہ ہے مسا. مسا کہتے ہیں صحیح جہاں پہ کی جاتی ہے، صفا مروہ کے بیچ کے ایریا کو مسعی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں لکھا ہوا بورڈ الی المسعی. یہ کیا صاحب؟ مسا. تو جہاں پہ صحیح کریں گے وہ مسا. یہ ہے جو ہے صفا اور مروہ، مسا کے یہاں پہ جو کرتے ہیں. اب یہ صحیح کہتے ہیں دوڑ لگانے کو کہتے ہیں عربی میں سعی. شوط کہتے ہیں چکر لگانے. صحیح کا جب ہم چکر لگائیں گے شوط. اس لیے یہاں پہ، وہاں پہ جو ہے طواف کہتے ہیں، یہاں پہ شوط کہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، صفا پہاڑی سے نکلے، مروہ پہ پہنچنے میں ایک شوط کمپلیٹ ہوا. لوگ کیا کر رہے ہیں، جا کر کے ریٹرن آ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ایک شوط ہو، وہ پھر طواف ہو گیا، پورا کا پورا چکر ہو گیا. ایک سائڈ سے نکل کے ایک سائڈ کے اینڈ پہ پہنچ گئے تو ایک شوط پورا ہو گیا. وہاں سے نکل کے ریٹرن آئے 2 ہو گئے، تو 3.5 ہو جائے گا. کتنے ہو جائے گا؟ 3.5. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو یہ شوط ہو گیا. اب یہ میلین اخضرین، دونوں کے بیچ میں ہری لائٹ ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے بھی فوٹوز میں. اس کے بیچ میں چلنے کو کہتے ہیں میلین اخضرین. یہاں پہ مردوں کو دوڑ کے چلنا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں پہ دوڑ کے بھاگتی تھی. یہ پہاڑ اینڈ ہوتا ہے، یہ پہاڑ اینڈ ہوتا ہے. بیچ کا جو جگہ ہے یہاں دوڑا جاتا تھا. پہاڑ پہ تو دوڑ نہیں سکتے. اس کے بعد میں آخر چیز آتی ہے حلق. حلق یاد رکھیں، بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. حلق کے معنی سر منڈوانا. چاہے آپ ہلکے سے بال کٹوا لیں، کٹنگ کروا لیں، کافی ہے. اس طرح کر لیں، کافی ہے. بہت سارے لوگ جب کٹنگ کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں دیکھیے صاحب یہ کیا الگ لوگ آ گئے، انہوں نے کٹنگ کی ہے. حلق کیا کریں؟ دونوں طریقے سے، یا تو قطر والے یا تو پھر حلق کریں. لیکن ایک حدیث یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یوں فرمایا، اللہم اغفر للمحلقین. اے اللہ، حلق یعنی کہ پورا منڈانے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، وللمقصرین،
کٹنگ کرنے والوں کے لیے. پھر حضور نے کہا اللہم اغفر للمحلقین, اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ نے کہا قالوا وللمقصرین, کٹنگ کرنے والوں کے لیے. حضور نے تیسری بار جواب دیا اللہم اغفر للمحلقین, اللہ اس طرح کرنے والوں کے لیے مغفرت فرما. صحابہ نے چوتھی مرتبہ وللمقصرین, اللہ کے نبی اللہم اغفر للمقصرین. تو کیا معلوم ہوا, 3 مرتبہ حضور نے جو دعا دی پورا منانے والے کو دی, 1 مرتبہ دعا کٹنگ کرنے والوں کے لیے دی. اب میں یہ کسی حدیث سے نہیں کہہ رہا ہوں, میرا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. اب جب ہم عمرہ کریں گے کٹنگ کر لینا, عمرہ کریں گے کٹنگ کر لینا, حج کریں گے اس طرح کر لینا. دونوں بھی سنتوں پہ بھی عمل ہو گیا. کہ اگر جس کا ٹائم بہت کم ہے, جیسے مثال کے طور پہ ہم جا رہے ہیں اخیر میں, اور بالکل 5 دن کے بعد میں یا 4 دن کے بعد میں حج شروع ہو رہا ہے, بال ابھی نکلے بھی نہیں ہیں, اور اللہ کو کیا پسند ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, احرام کی حالت میں 5 دن گھوم رہے ہیں, اس کے بعد قربانی کے بعد جو حلق کیا جاتا ہے اس کی عظمت ہے. اور یہ دعا وہاں دی گئی ہے, عمرے میں نہیں, حج میں دی گئی ہے. یہ میری رائے ہے, اس پر اکتفا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ چاہے تو پہلے بھی اس طرح کریں, بعد میں بھی کریں, یا پہلے کٹنگ کریں, حج میں اس طرح کریں, دونوں صورت ہیں. ٹھیک ہے, یہ اصطلاحات ہے عمرے کی. واپس ایک بار ون مور ٹائم ریپیٹ. یہ احرام کے معنی نیت کرنا ہے. نیت کے لیے جو ہے میقات آنے کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے, لبیک اللہم لبیک. باقی ٹائم ذکر کرنا ہے, تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, تکبیر اللہ اکبر پڑھنا ہے, پھر استلام کرنا ہے, حجر اسود کو سلام کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے مطاف میں پہنچ کر کے طواف شروع کرنا ہے. حتیم کو جو ہے وہ لے کر کے جو ہے طواف ہوگا. پھر مقام ابراہیم پہ وقت ملتا ہے تو نماز پڑھے, حالانکہ پاسبل نہیں ہے وہ نماز پڑھنا. مقام ابراہیم کے سیدھے نیچے آ کر کے وہاں پہ اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. استوا کرنا ہے, چادر کو رائٹ والے حصے سے نکالنا ہے. رمل کرنا ہے, چھاتی کو تھوڑا سا تان کے چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا ہے. حرم کے ایریے کی نزاکتوں کو سمجھنا ہے. زمزم جو ہے خوب پینا ہے, اس کی فضیلت انشاءاللہ آئے گی. مسا یعنی صحیح کے ایریے کو کہتے ہیں, صحیح کرنا ہے, دوڑ لگانا ہے, اور جو ہے وہاں پہ چکر کاٹنے ہیں, اور میلین اخضرین پہ جو ہے وہ بھاگنا ہے, اور اخیر میں جو ہے حلق کرانا ہے. پھر اس کے بعد احرام نکالنا ہے. اب آئیں ہم لوگ عمرہ کی طرف. دیکھیں کیا لکھا ہے کہ احرام پہننے کے بعد میقات سے تلبیہ, عمرہ کی نیت کرنی ہے. اب آپ نے کیا کیا, ایئرپورٹ پہنچے تو آپ کیا کریں, غسل تو گھر سے کرتے ہیں, ایئرپورٹ پہ غسل خانے نہیں ہوتے. ہاں اگر آپ حج کمیٹی کے وہاں پہ اگر پہنچتے تو وہاں باتھ رومس ہوتے ہیں. دوپہر میں اگر فلائٹ ہے, آپ صبح پہنچے, تو یہ مستحب عمل ہے, سنت عمل ہے کہ احرام سے پہلے آپ غسل کریں. اب غسل میں خوب رگڑ کر کے نہائیں, بدن کے بال صاف کریں, وضا قطع کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے خوب خوشبو لگائیں, سرما لگائیں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, خوب جیسے تیار ہوتے ہیں, کیونکہ ایک غسل وہ بھی ہے جو ہمیں میت میں دیا جائے گا, اور اسی کی شکل زندہ ہوگی ہم کو خود کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے, کفن پہن لیا, کفنی کہتے ہیں اس کو اردو میں, احرام پہن لیا, 2 چادریں پہن لی. ٹھیک ہے, پہننے کے بعد جب ہم ایئرپورٹ سے جب پلین میں بیٹھے, ذکر کرتے رہیں, جیسے میقات آئے تو میقات آتی کیا کرنا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ ایسا ہے کہ جب تک زبان سے نیت نہیں کریں گے نیت نہیں ہوگی. ایک غلطی جو اکثر حاجی کرتے ہیں, میں اس کو ذکر کر رہا ہوں, اور ٹریننگ میں بھی اکثر یوں ہی بتاتے ہیں کہ آپ حج کی, اب سب جتنے بڑے حاجی سب کی حج کی نیت ہے ماشاءاللہ, یہ غلط. حج کر رہے ہیں آپ, عمرے کو جا رہے ہیں اس وقت میں. پہلے کہاں جا رہے ہیں آپ جائیں گے اس کے ہفتہ 10 دن جب بھی آپ کا حج آئے گا تب حج کریں گے آپ. اس وقت آپ جو احرام پہن رہے ہیں حج کا نہیں پہن رہے ہیں, اور آپ نیت حج کی کر رہے ہیں, تو پھر اگر احرام کھول دیا اور پریشانی ہو جائے گی. نیت اس وقت نیت کرنی ہے عمرے کی. کس کی نیت کرنی ہے, وہ حج میں بتا دیں گے کہ کتنی کوالٹی کا حج ہے, اس میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس وقت جو نیت کرنی ہے, کیونکہ ہندوستان پاکستان سے جو حاجی جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع مطلب پہلے عمرہ ہوگا, پھر آرام سے رہیں گے چند دن, اس کے بعد حج کا احرام علیحدہ پہنا جائے گا. تو یہاں بمبئی سے جب آپ نیت کریں گے, بنگلور سے نیت کریں گے, کس کی نیت کریں گے, عمرے کی. اور جب تلبیہ پڑھیں گے کیا کہیں گے, لبیک عمرۃ. بہت آسانی سے سمجھا رہا ہوں, کیا کہنا ہے, بولیے ایک بار, لبیک عمرۃ. یہ سنت سے ثابت ہے, یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں عمرے کے لیے. اس کا ترجمہ کیا ہے, اے اللہ میں حاضر ہوں کس کے لیے, عمرے. حج کی نیت نہیں, حج نہیں کر رہے ہیں آپ, اب عمرہ کر دیا. جب حج کا آئے گا تو کہیں گے لبیک حجۃ. اس وقت کیا کہیں گے, اے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں حج کے لیے. یہ سنت ہے. اب آئیں ہم لوگ میقات. میقات جو ہے ہماری یلملم ہے. ایسے سمجھیے شام والوں کے لیے جحفہ ہے, ذوالحلیفہ کے لیے مدینۃ المنورہ ہے, اور قرن المنازل کے لیے
جو ہے سعودی عرب کے لیے قرن المنازل اور عراق والوں کے لیے ذات ہے. یہ 5 مقامات ہیں. یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کہیں آپ طائف چلے گئے تو وہاں سے پھر احرام باندھنا پڑے گا, اور آؤٹ آف حرم نکل گئے باہر, واپس آنا ہے تو احرام باندھنا ہے, جس کی ہم تفصیل آگے سمجھیں گے. اب دیکھیں عمرہ کے ایکچولی 4 ارکان ہیں. عمرہ کے کتنے ارکان ہیں؟ سمپل میں سمجھا رہا ہوں, 4 ارکان. پہلے احرام پہننا ہے, ٹھیک ہے, 7 چکر کاٹنا ہے, طواف کرنا ہے, 7 چکر صحیح کرنی ہے, بال کٹانا ہے, ہو گیا عمرہ. بتائیے آپ لوگ کیا کیا ہے؟ پہلا احرام پہن لیا جی, ہاں بیت اللہ کے 7 چکر. تیسرا صفا مروہ کی صحیح, گڈ. چوتھے حلق کر کے احرام نکالنا, ہو گیا عمرہ. اب دیکھیں مسجد حرام میں داخلے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ باب السلام سے داخل ہوں گے. دیکھیے مسجد نبوی میں بھی باب السلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھا روضے پہ جائے گا, جس کو ہم ذکر کریں گے. مسجد حرم میں بھی ایک باب السلام ہے, باب النبی بھی ہے جو صفا مروہ کی جانب سے آتا ہے. وہاں سے اگر سہولت ہے اجیات کے راستے سے الحمدللہ, نہیں ہے آپ کسی بھی گیٹ سے جائیں. اگر جائیں تو باب عبدالعزیز سے جائیں. جو لوگ نئے لوگ ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے جائیں یا کنگ فہد گیٹ سے جائیں. کیوں؟ یہ دونوں جو ہے نا ایکسیلیٹر لگا ہوا ہے جو سیدھا آپ کو انڈر گراؤنڈ میں پہنچائے گا. اگر آپ سیدھا جائیں گے تو آپ جیسے جائیں گے آپ فرسٹ فلور پہ جائیں گے اور طواف لمبا ہوگا. آپ کو کعبے کے پاس جانا ہے تو یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے جو ہے آپ کو یہ دیکھیے یہاں پہ ایک کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے. مرد عورتیں سب ساتھ میں جائیں گی. یہاں جانے کے بعد لیڈیز کو ایک سائیڈ سے, مرد کو ایک سائیڈ سے گزارا جائے گا. یہ دیکھیے یہ اندر جانے کا راستہ ہے. یہاں جانے کے بعد یہ نیچے جو ہے یہاں سے ایکسیلیٹر بھی ہے اور اسٹیئرکیس بھی ہے. یہاں سے آپ کو سیدھا نیچے اتریں گے تو آپ انڈر گراؤنڈ میں پہنچ سکتے ہیں. یہ دیکھیے اس طرف والا فوٹو دیکھیں, یہ ہم اوپر کھڑے ہیں یہاں پہ. اب جو نیچے اتریں گے تو یہ اوپر سے یہ جس کو آتا ہے اس کی بھی تھوڑا پریکٹس کر لیں. خواتین اپنے برقعے وغیرہ کو تھوڑا سنبھالیں کیونکہ یہ بیلٹ ہے اور اس میں اٹکنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو یہاں سیڑھیاں ہیں, آپ سیڑھیوں سے بھی پکڑ کر کے آہستہ ہوتے ہیں. ادھر بھی سیڑھی ہے, ادھر بھی سیڑھی ہے, بیچ میں 2 جو ہے یہ صرف نیچے جانے کے لیے. جب نماز ہوتی ہے یہ الٹا چلتے ہیں پھر اوپر جانے کے لیے ایک ساتھ. جب نماز نہیں ہوتی ہے تو ہمیشہ نیچے کی طرف چلتے ہیں, آتے ہی رہنا ہے. یہ ہے اسماعیل گیٹ, یاد رکھیں اس کو. یہ باب عبدالعزیز سے جب آپ داخل ہوں گے تو اسماعیل گیٹ ملے گا. یہاں سے آپ سیدھا, یہ حرم ہے دیکھیے, یہ جو فرشیاں دکھ رہی ہیں یہ سیدھا آپ کعبۃ اللہ کے اندر آپ پہنچ جائیں گے. اب یہاں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیدار کعبہ. اب یہ ایک مسئلہ ہے, بہت سارے لوگ دیدار کعبہ کے لیے پریشان بھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کا وہ گھر, ان اول بیت وضع للناس, دنیا کی سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی ہے کعبۃ اللہ. ہر ایک کا شوق ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ تھوڑا سا مبالغہ آرائی کرتے ہیں. کیا ہے کہ آپ بالکل نیچے کر کے ہی جانا ہے, آپ نگاہ پر ادھر ادھر نہ دیکھیں, فلاں کریں, اچانک جا کے نگاہ اٹھ. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جہاں بھی آپ جا رہے ہیں آپ کو نگاہ دکھی, اپنے لیے نہیں مانگنا ہے. سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں سوچ سوچ کے آ رہے ہیں اپنے لیے. ہم کو تو مانگنا ہی مانگنا ہے. وہاں جا کر کے کعبے کے حق میں مانگنا ہے. کس کے حق میں مانگنا ہے؟ کعبے کے حق میں مانگنا ہے. اور کیا دعا مانگیں گے؟ اللہم شرف تعظیما و تکریما. سمپل میں, اے اللہ اس کی عظمت میں, اس کی شرافت میں, اس کی بلندی میں اور اضافہ فرما. کس کے لیے دعا مانگنا ہے؟ کعبے کے حق میں. اللہ اس کعبے کی برکتیں اور بڑھا, کعبے کی شرافت اور بڑھا. یہ دعا جو ہے پہلی نظر پہ مانگے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پہلی نظر پہ دعا جو قبول ہوگی, وہاں جانے کے بعد عالم کے لیے مانگے سب سے پہلے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ پوری دنیا کے لیے مانگے, پوری دنیا کی مغفرت مانگے. اب جب گیٹ سے جب آپ اندر آئیں تو ایک طرف کھڑے ہو کر کے اطمینان سے کعبے کو بھرپور نگاہ سے دیکھیں. آدمی سوچ رہا ہے کہ پہلے دعا مانگو کہ دیکھو, نہیں, دیکھنا ہی عبادت ہے. حاجی یہاں پریشان ہوتے رہتا ہے, کیا کروں, دیکھوں کہ دعا مانگو؟ دعا مت مانگیے. ایک دعا آپ نے پڑھ لی سنت دعا کہ اللہ کعبے کی شرافت اور کرامت میں اضافہ فرما. کعبے کو اطمینان کے ساتھ دیکھیے آپ, 2 منٹ 5 منٹ, خود بخود آنسو بھی آئیں گے. اس کعبے کی رونق آپ کی آنکھوں پہ پڑے گی. تو خاموش رہنا بھی عبادت ہے. اور جس دن بھی کچھ کام نہ ہو نا, طواف کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے, تھکان ہے, آپ جا کے کرسی پہ بیٹھ کر کے نیچے بیٹھ صرف کعبے کو دیکھتے بیٹھیے. دیکھتے بیٹھنا ہی عبادت ہے کعبے. تو خوب اطمینان سے دیکھیے. اس کے بعد درد دل سے دعا مانگیے, پوری امت کے لیے مانگیے, اپنے لیے مانگیے, اہل عیال کے لیے مانگیے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنے کے بعد یہ دیکھیے, اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ابتدائے طواف کرنا ہے. اب طواف شروع کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یہ حجر اسود ہے, اس کے برابر میں اپوزٹ لائن میں جب دیکھیں گے 2 لائٹ آپ کو نظر آئے گی. یہ دکھ رہے ہیں گرین لائٹ,
یہ ہمیشہ چالو رہتی ہیں. تو یہ سمجھے یہ حجر اسود ہے میرے ساتھ سمت میں, یہ ہری لائٹ ہے. تو کیا کریں گے ہم پہلی مرتبہ, صرف پہلی مرتبہ جب طواف شروع کریں گے تو حجر اسود کی طرف استلام کریں گے اس طریقے سے, اور پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور پھر رخ موڑ دیں گے. یاد رکھیں کعبے کے دوران کعبے کو نہیں دیکھنا ہے, بلکہ بعض علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے. ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں میرے دوستو, ہم اللہ کے حکم کی اتباع کر رہے ہیں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اس پرانے گھر کا آپ طواف کرو. اللہ ٹھیک ہے طواف کریں گے, لیکن ایک آدمی کسی چیز کو سامنے رکھ کر کے عبادت کر رہا ہے, ہم کعبے کو سامنے رکھ کے عبادت کر رہے ہیں, نہیں. اس کی عظمت اللہ کے حکم کی وجہ سے, ورنہ ہے بھی تو پتھر ہی نا. لیکن کیا کر رہے ہیں کچھ لوگ, حاجی جا رہے ہیں اسی کو دیکھتے جا رہے ہیں. تو دیکھتے نہیں جانا, منع ہے. آپ سامنے دیکھتے ہوئے جانا. جب آپ کا طواف کمپلیٹ ہو پھر آپ ہاتھ کریں گے, استلام کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر, سیکنڈ راؤنڈ. تیسرا بسم اللہ اللہ اکبر, تھرڈ راؤنڈ. اس طرح کعبے کو دیکھتے نہیں رہنا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کام کیا نہیں کرنا ہے, بہت ساری خواتین کو شوق ہوتا ہے, اکثر ہم نے دیکھا ہے جا کر کے جو ہے وہ احرام کی حالت میں جو ہے کعبے کو غلاف کو بھی نہ پکڑے, پوری عطر میں لپٹا ہوا ہے. اور خصوصاً رکن یمانی اور حجر اسود کو تو ہر 1-2 گھنٹے میں اس کو دھویا جاتا ہے اود کے عطر سے. احرام کی حالت میں اگر آپ نے ٹچ کیا, آپ کے ہاتھوں کو یا آپ کے کپڑوں کو اگر عطر لگ گئی تو دم واجب ہو جائے گا. اس لیے کہ اس وقت ہم کفن میں ہیں, ہم مردوں کی حیثیت میں ہیں, خوشبو نہیں ہمارے لیے. تو کیا کرنا ہے, عطر سے بچنا ہے. ہاں جب آپ عام سے کپڑوں میں ہو, آپ آئیے خوب جو ہے کعبۃ اللہ کا جو ہے ہر جگہ سے جو ہے وہ معائنہ کریں, آپ حجر اسود کو بوسہ لیں, رکن یمانی پر بھی ہاتھ رکھیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آنکھیں دیں گے اور اسے زبان دیں گے, جس نے اس کا استلام کیا اور بوسہ لیا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا. ہاں اہم بات ہے, کیونکہ ایک بار عمرہ ہو جائے گا, وہ جب تک ہے وہاں پہ طواف ہی طواف کرنا ہے, تو اس وقت میں آپ بوسہ بالکل لے سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ نفلی طواف کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے رکن یمانی, اس کے پیچھے کا جو حصہ ہے نا یہ والا, یہاں پہ رکن یمانی ہے, رکن یمانی پر بھی سنت یہ بوسہ لینا نہیں, بعد میں اس کو بھی چوم رہے, وہاں پتھر کا ایک نشان ہے, چومنا نہیں, ہاتھ لگانا سنت ہے. آپ ہاتھ لگائیے, وہاں کھڑے ہو کر کے دعا مانگیے. اب ہم اس گرین لائٹ سے اپنا طواف شروع کریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بول کر کے ہم شروع کریں گے. آئیے ہم اب یہ آپ کے سامنے احرام کا ایک طریقہ بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے احرام باندھا جائے گا. یہ ہے, یہ جو ہاتھ جو کھلا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں استباء. کیا کہتے ہیں اس کو, استباء. یہ شروع کے 3 چکر میں آپ کو ہاتھ کھلا رکھنا ہے, بعد کے 4 چکروں میں نہیں. پہلے لنگی پہننا دیکھ لیں مرد حضرات, تاکہ جس کو جس انداز سے پہننے کی سہولت ہو, کیونکہ وہاں جا کر کے بہت گڑبڑ بھی ہوتی ہے, پہننے نہیں آتا ہے. یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ انہوں نے ٹاول کی طرح سے لپیٹ لیا ہے اور اس کے اوپر یہ بیلٹ لگا رہے ہیں, تو بیلٹ کی مضبوطی کی وجہ سے وہ ہٹے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرا طریقہ میں یہ بھی دکھاتا ہوں, یہ بھی آسان ہے. جیسے ایک مولانا نے کیا یہ بھی ہے, اور ایک جو ہے اس طریقے سے آپ یہ کریں کہ یہ جو ہے لنگی کا حصہ, جو دونوں جو ہے 2 طریقے اور بھی ہے کہ ایک اس کو آپ دونوں کو ساتھ میں کریں, ٹھیک ہے, اس کو پکڑ کر کے جو ہے اس طریقے سے بھی موڑ لیں, اس میں آپ کا پیر جو ہے کھلے گا. ایک طریقہ یہ ہو گیا. ایک طریقہ, تیسرا طریقہ اور بتاتا ہوں, اس کو 1 سائڈ سے کم کریں, آدھا رکھیں اس کو, ٹھیک ہے, اس کو لے جائیں یہاں پہ اور اس کو لائیں گھما کر کے واپس ایسا, اور اس کو میری جیسا بناتے ہیں نا ایسا بنائیں, اور اس کو فولڈ کر کے بیل بندیں. یہ آپ کا پیر پورا کے پورا کھلے گا, چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. یہ 3 طریقے جس طریقے سے بھی آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اوپر کا استوا. ابھی اس کو ایک طریقہ یہ بھی کرنا ہے کہ بہت سارے حاجی نہیں کرتے. یہ والا جو کونا ہے نا, لیفٹ والا کونا, کبھی بھی کیا کریں ایسا کر کے, یہ دیکھیے آپ ہاتھ میں یہ والا کونا یہاں پہ ڈال دیں آپ اندر, یہ فکس ہو گیا, یہ آپ کا نکلے گا نہیں کبھی بھی, بار بار یہاں سے کندھے سے گر رہا ہے. اور باقی ٹائم میں یہ اس طریقے سے کر کے آپ ایسا ڈال دیں گے. اب جب استوا جب ہوگا
یہ رائٹ والے کندھے سے آپ اس کو ایسا نکال کے یہ اس طرف سے جو ہے ایسا ڈال دیں گے. یہ ہو گیا آپ کا استوا. شروع کے 3 چکروں میں اس کو کہتے ہیں استوا. رمل کیسا کریں گے؟ اب تھوڑا چل کے دکھائیے. تھوڑا سا چھاتی تاننا ہے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے. یہ اس طریقے سے آگے دیکھتے ہوئے 3 چکر جو ہے چلنا ہے. اس کو کہتے ہیں رمل. سمجھ میں آیا آپ کو بھائی؟ ٹھیک. اہم چیز کیا ہے کہ اب دعائیں کیا مانگنی ہیں طواف کے بیچ میں؟ اس میں بڑا کنفیوژن ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ پہلی طواف میں امی کے لیے مانگیں گے, دوسری طواف میں ابو کے لیے مانگیں گے, پھر بھائی کے لیے. ایسا کچھ حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث سے جو دعا ثابت ہے یہ ہے کہ رکن یمانی, یہ ہے دیکھیے, یہ رکن یمانی سے جو لال لائن ہم نے لگائی ہے, یہ رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک, یہ جو آدھا جو چکر ہے, اس آدھے چکر کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب, ہر چکر میں پڑھنا ہے. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اے ہمارے خدا, ہمیں دنیا بھی بہتر بنا دے, ہماری آخرت بھی بہتر بنا, اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. پوری دنیا آ گئی اس میں. دنیا انسان کی بہتر کب؟ اس کے ماں باپ بھی اچھے ہوں, بھائی بہن بھی اچھے ہوں, بیوی بچی بھی اچھے ہوں. دنیا بھی بہتر, آخرت بھی بہتر, جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ. یہ قرآن کی دعا ہے. کس کی دعا ہے؟ تو یہی پڑھنا ہے. ہاں, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ نوٹ بک لے کے آتے ہیں, کتابیں لاتے ہیں, اور وہاں چلا چلا کے جو پڑھ رہے ہیں, اس دعا کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک درد کے ساتھ آپ تکبیر پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ تحلیل پڑھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے یاد کر رہے ہیں. جو درد دل سے جو مانگی جاتی ہے وہ مانگنا ہے. دوسرا ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں کہ طواف نمازی کی طرح ہے. طواف کیا ہے؟ نمازی کی طرح عبادت ہے. بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا, بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا, بغیر وضو کے نماز بھی نہیں ہوگی. تو کیا مسئلہ ہے؟ طواف کرتے کرتے اگر بیچ میں 3 یا 4 طواف ہو چکے تھے, وضو ٹوٹ گیا, کیا کریں گے؟ باہر جا کر کے وضو کر کے نئے سے کریں گے؟ نہیں. نماز کا مسئلہ ایسا ہے, 2 رکعت نماز پڑھ لی تھی آپ نے, وضو ٹوٹ گیا, جائیے بغیر کسی سے بات چیت وضو کر کے آگے اگلی 2 رکعت کمپلیٹ کرنی ہے. اسی طریقے پہ طواف پہ بھی کیا کریں گے کہ وضو کر کے آئیں گے, 3 ہو چکے تھے تو 4تھا راؤنڈ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے شروع کریں گے. ایسے ہی طواف کرتے کرتے اچانک تکبیر ہو جاتی ہے, نماز جہیں پہ ہے وہیں پہ نماز پڑھیں گے, نماز کھڑے ہو کر کے کنٹینیو طواف کو شروع کریں گے. نماز کے بیچ میں آنے کی وجہ سے یا وضو ٹوٹنے کی وجہ سے طواف منقطع نہیں ہوتا, آپ اس کو پھر آگے آ کر کے اس کو کنٹینیو کریں گے. دوسری بات کیا ہے؟ بیچ میں بات نہیں کرنی. نماز میں بات کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے ہیں نا. اگر نماز میں بات کرے تو نماز فاسد. اسی طریقے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر بھی کیا گیا, الطواف بالبیت صلاۃ, حدیث ہے, الطواف بالبیت صلاۃ, کعبۃ اللہ کا طواف نماز ہے. فاقل من الکلام, بات چیت نہ کیا کریں. اب وہاں پہ پورے گھر کی سٹوری چل رہی ہے, پلین میں ہم ایسا کیے تھے, وہاں ایسا کیے تھے, ہاتھ میں ہاتھ بند کر کے پورا گھوم رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. عبادت کو عبادت کے طریقے پہ انشاءاللہ کریں گے. اب دیکھیں کہ 7 چکر 8 استلام کے ساتھ کمپلیٹ کرنی ہے. پہلے ہم نے ایک استلام کیا تھا, دوبارہ کیا, تو 7 چکر جب ہوں گے تو 8 استلام ہو گئے, یعنی 8 سلام کے ساتھ 7 چکر ہمارے کمپلیٹ ہوتے ہیں. شروع ہوگا حجر اسود سے, اینڈ ہوگا حجر اسود پہ ہی. اب یہاں آئیں گے تو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن اتنی گنجائش اس وقت اب ہے نہیں. اور اگر کوئی بعض لوگ کرتے ہیں کہ فضیلت کے لیے ہم یہیں پہ پڑھنا ہے, اب وہ سامنے کھڑے ہیں, زبردستی سجدہ کر رہے ہیں, کوئی دھکا مار رہا ہے, نمازی میں یہاں سے وہاں تک جا رہے ہیں, پھر وہیں آگے کنٹینیو, تو یہ نماز کی بے حرمتی ہے. اطمینان کے ساتھ پیچھے آ جائیں اور وہاں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں. طواف کی نماز میں سنت سے کیا ثابت ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے, دوسری رکعت میں قل واللہ, مختصر سی نماز. اور نیت کیا ہے؟ میں 2 رکعت واجب طواف کی نماز ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کی. پہلی رکعت میں سورہ کافرون, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے, اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ زمزم کے پاس میں آئیں گے. اب زمزم پینا سنت ہے. آپ طواف کر لیے, پون گھنٹہ لگتا ہے, اگر بہت شارٹ میں بھی کیا تو کتنا لگتا ہے؟ پونا گھنٹہ. اگر دھوپ میں مطاف میں کر رہے ہیں تو دھوپ ہے تو آدمی تھکا ہوا رہتا ہے, خوب پیٹ بھر کر کے زمزم پیے. زمزم کے اندر شفا بھی ہے. اب یہ زمزم کے لیے یہاں پہ 2 ڈبے آپ کو ہر جگہ نہیں ملیں گے. ایک ہے ناٹ کولڈ, ایک ہے کولڈ, غیر مبرد, مبرد. حاجی کیا کرتا ہے, پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے, جا کر کے کولڈ ڈبے سے جو ہے نا لے دبا دبا کے پانی پیتا ہے, اور اس کی طبیعت گلا بیٹھا, حالت خراب, پریشانی جو ہے ہوتی ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ اپنی طبیعت کو سنبھالنا ہے, کیونکہ اب ہم عمرہ کر رہے ہیں, حج کے لیے کو بیلنس رکھنا ہے نا, تو اس کے لیے آپ سادہ پانی استعمال کریں, ناٹ کولڈ والا جو ہے نا وہ استعمال کریں, لیکن پیے پیٹ بھر کر کے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں؟ زمزم میں شفا ہے. شریب لما فی, ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس نیت سے آپ زمزم پیو گے وہ پورا ہوگا.
جس نیت سے میری بیماری ہے، میں نیت کر رہا ہوں اللہ میری بیماری دور ہو جائے گی. کھانا ہے اس میں، کیونکہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے پاس کھانا نہیں تھا. زمزم جب جاری ہوا تو صرف پانی نہیں تھا، یہ کھانا بھی ہے. حاجی جب پیڑ بھر کے پانی پیے گا نا اس کی بھوک بھی مٹ جائے گی، اور زمزم پہ پوری زندگی جی جا سکتی ہے. اس میں کھانا بھی ہے اور اس میں پیاس بھی ہے، اور پھر اس میں شفاء من الامراض، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا رکھی ہے؟ شفا بھی رکھی ہے. تو خوب وہاں جتنا موقع ملے پانی پیے. آخری کام زمزم کے لیے کیا کرنا ہے؟ برکت کے طور پہ وضو کر سکتے ہیں. اور سنت یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جب آپ طواف ختم کرو تو سر پہ کچھ پانی بہاؤ. کھڑے ہیں آپ، ایک گلاس پانی لیا اور سر پہ بہایا برکت کے لیے. ہاں ناپاکی دور کرنے سے تو منع کیا گیا ہے کہ ناپاکی جو ہے زمزم کے پانی سے نہ دھوئی جائے، لیکن آپ ٹھنڈک لے جا کے خوب پانی جو ہے اپنے چہرے پہ ڈالیے. نور بھی ہے، شفا بھی ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ کنواں تھا، لوگ حاجی جا کے جو ہے ڈول سے پانی ڈال کے نہاتے تھے، لیکن آج وہ سسٹم نہیں ہے، نل لگا دیے گئے ہیں. تو آپ اس نل سے ذریعے سے کیا کریں؟ خوب پانی بھی پیے، تھوڑا سا حصہ جو ہے سر پہ بھی ڈالیں. ٹھیک ہے، یہ زمزم. اب کچھ جو ہے متفرق مسائل بھی سمجھیں. جب ہم کو جانا ہے نا، پہلے آرام کرنا ہے کمرے میں، جلد بازی نہیں کرنی ہے. بہت سارے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، تو جا کے اطمینان سے کمرے میں سوئیں گے، اور جب نکلیں گے کوشش یہ کریں کہ رات میں جو ہے وہ عمرہ کریں. کب کریں؟ رات میں. وجہ کیا ہے؟ رات میں کریں گے موسم ٹھنڈا رہتا ہے، دن کی دھوپ تو نہیں رہتی ہے، اور نئے نئے لوگ جا رہے ہیں نا، بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے. رات میں ویسے بھی بھیڑ تھوڑا کم ہوتی ہے، لوگ کمروں میں آرام کرتے ہیں، کچھ لوگ جاگتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ بیچ میں نماز نہیں آتی ہے. ابھی ہم چلے گئے اچانک ظہر کی نماز کے بعد نکلے تھے روم سے، آدھا طواف ہوا تھا ہمارا یا آدھی صحیح ہوئی تھی، عصر کی نماز آ گئی بیچ میں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو اس کے لیے جب آپ رات میں پہنچیں گے، عشاء کے بعد میں کھانا پینا بھی ہو گیا ہوتا ہے، دن بھر آرام بھی ہوتا ہے، آرام سے 7 چکر طواف بھی ہوگا، صحیح بھی ہوگی، اور اطمینان سے تہجد کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے فجر کی نماز پڑھ کے گھر پہ آ سکتے ہیں. تو ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں بڑے سکون کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کیا جا سکتا ہے. دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے. بیت اللہ کا طواف مکروہ وقت میں بھی کر سکتے ہیں. فجر کی نماز آپ نے پڑھی اور فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ جو ہے طواف شروع کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ نماز کے لیے اشراق کا ٹائم ہونا چاہیے نا، طواف کے لیے اشراق کا ٹائم یا مغرب کا ٹائم کچھ نہیں ہے. مغرب کی اذان ہونے تک بھی جو ہے طواف چالو، ادھر تکبیر ختم، ادھر نماز میں شامل، نماز ختم طواف شروع. اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. مسجد حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. کتنے برابر ہے؟ 1,00,000. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے، صحیح روایت کے مطابق، ابن عباس کی روایت. ایک ضعیف روایت ہے، موضوع روایت ہے، جس میں 50,000 کہا گیا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے. ایسا نہیں، 1,000 وہاں پہ ہے، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. اسی طریقے پہ ایک چیز جو سکھائی جا رہی ہے نا، انی ارید الحج فیسرہ لی ثم تقبلہ منی، یہ سنت سے ثابت دعا نہیں ہے. بول سکتے ہیں کہ اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، مجھ پر آسان کر اور مجھ کو قبول کر، یہ سنت سے ثابت دعا نہیں ہے. سنت سے ثابت دعا کیا ہے؟ جو ہم نے شروع میں کی. ٹھیک ہے. اسی طریقے پہ جب زمزم پیئے، زمزم کے بعد کی اتھینٹک دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضور سے ثابت نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم زمزم پیتے ہیں، زمزم کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. ایک علم نالج ہے مگر عمل نہیں ہے، علم نافع عطا فرما. دوسرا وسیع رزق عطا فرما، بے شمار ہے اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما. تیسرے ہر بیماری سے جو ہے وہ شفا عطا فرما. یہ جو ہے منذری نے اس کو روایت کیا ہے. یہ دعا آب زمزم کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. اب کچھ مسئلہ یہ ہے کہ آب زمزم کیا کمپلسری کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے؟ تو نہیں، بیٹھ کے پینا سنت ہے، تو آب زمزم بھی بیٹھ کے پینا سنت ہے. ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، اس بیچ میں پانی دیا گیا، آپ کھڑے ہو کر کے آپ نے پیے اور آگے نہیں. تو کھڑے ہو کر کے بھی پینا سنت ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ زمزم کو صرف ٹھہر گیا، مسجد میں بھی زمزم حاجی صاحب لاتے ہیں، سارے لوگ ٹوپی بھی نکالتے ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، یہ پورا سنتوں کا بھی جو ہے الٹا توڑ ہے. سر ڈھانک کر کے پینا ادب ہے، بیٹھ کے پینا 3 سانس میں پینا ادب ہے. ادب کے دائرے میں پیا کریں، نیت جو کریں نیت ہوگی. حاجیوں کے لیے کہ ٹھہر کے بھی پیئیں، بیٹھ کے بھی. اب وہاں پہ کیا ہے؟ بھیڑ. میں اس لیے بتا رہا ہوں
کہ بھیڑ لگی ہے اور سارے لوگ ڈبوں کے پاس آگے جمع ہو گئے. اب یہ حاجی صاحب کو سنت یاد آ رہی ہے, وہیں پہ بیٹھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. بھائی مت بیٹھ یہاں پہ, کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ تیرے بیٹھنے سے 50 لوگوں کو پریشانی, کھڑے کھڑے پی نکل جائے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جیسا موقع ہے ویسے موقع کے حساب سے کوئی کمپلسری نہیں کہ آپ جو ہے اس کو کھڑے ہو کر کے پیے. اب اس کے آگے آتے ہیں ہم لوگ صحیح کی طرف. طواف ہمارا کمپلیٹ ہوا, زمزم ہم نے پی رکھی ہے. اب آئے ہم وہاں سے, جب ہم نکلتے ہیں نا کعبے کے وہاں سے, تو یہ کعبہ ہے, یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے. یہ سینٹر میں کعبہ ہے, یہ صفا ہے, یہ مروہ ہے. ہم حجر اسود کے پیچھے سے ایسا مقام ابراہیم سے کہ نماز پڑھیں گے, وہاں پہ آپ کو بورڈ ملے گا الی المسعی. کیا بورڈ ملے گا؟ الی المسعی, صحیح کی طرف. تو جیسے آپ صحیح کی طرف یہاں سے یہ سمجھے کعبہ ہے, پھر وقت میں دکھائی دیتا ہوں. اپنا رائٹ چڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں آگے. اب رائٹ چڑھنے کے بعد ہم لوگ آئیں گے, یہ صفا پہاڑی ہے. یہ پہاڑ کا حصہ آج بھی کچھ باقی رکھا ہے. یہ گراؤنڈ فلور کا ہے. اگر آپ اس کے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پہ جائیں گے, آپ کو اوپر سے ایسا راؤنڈ انہوں نے جو ہے وہ لگا رکھی ہے, ریلنگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ چڑھنے نہیں دیا جاتا, یہاں پہ آپ کو گلاس لگا کے پیک کیا گیا ہے. تو یہ کچھ حصہ جو ہے اوپر کا ہے, یہ حصہ اوپر کا ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حاجی. یہاں آگے کیا کرنا ہے, یہاں آگے اطمینان سے آپ اوپر دیکھیں گے تو یہاں آپ کو قبلہ نظر آئے گا. کعبے کی طرف دیکھ کر کے اطمینان کے ساتھ پہلے دعا کریں گے. کیا کریں گے؟ دعا کریں گے, جی بھر کر کے. دعا کرنے کے بعد ہم آپ کو جو ہے نکلنا ہے مروہ کی طرف. یہ صفا ہے تو اس کے پیرالل ادھر مروہ ہے, تو ایسے نکلیں گے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, صحیح کی دعا. یہ سنت سے ثابت ہے. اب وہاں پر بھی لوگ بہت سارے نوٹ بک لا کر کے جو ہے پڑھ رہے ہیں. اب وہ پڑھنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے, اب آہستہ ہوتا ہے, پیچھے سے رش آ رہی ہے, اس کو دبا رہی ہے. وہاں وہ کتابیں نکالنے کا موقع نہیں ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ میں نے کیا بتایا, یہ یہاں جو جا رہے ہیں یہ سب جگہ اسکرین لگی ہوئی رہتی ہے. یہاں پہ سب اسکرینس ہیں, آپ چل رہے ہیں اور اوپر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے آپ نکلتے جا رہے ہیں. یہ دعا ثابت ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ ہے دعا. اس کو یاد کر لیں, وقت باقی ہے. یہ سنت سے ثابت دعا ہے. یہ چاروں کلمہ پڑھیں گے, اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ, اللہ اکیلا ہے, انجز وعدہ, جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا, ونصر عبدہ, جس نے اپنے بندے کی مدد کی, وہزم الاحزاب وحدہ, اس اکیلے نے سارے لشکروں کو کیا کر دی, شکست دی. تو یہ جو ہے پڑھنا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ یہ ہے ہری لائٹ یہاں سے یہاں تک جو دکھ رہی ہے, اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین. یہ کیا ہے؟ میلین اخضرین. یہ میلین اخضرین کے اندر یہ دوڑنا ہے حاجی کو, مرد حضرات کو دوڑنا ہے, رننگ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بہت فاسٹ, تو دھیرے دھیرے جو پہلے چل رہے تھے اب تھوڑا سا کیا رننگ کر رہے ہیں. خواتین اور جو ہے بوڑھے جو ہے وہ بھاگیں گے نہیں. عورتیں حیاداری آپ کے ساتھ ملحوظ رہے گی تو یہاں پہ آپ, لیکن کچھ عورتیں مانتی نہیں, نہیں صاحب حاجرہ بھاگی تھی میں بھی بھاگوں گی. حاجرہ اکیلی بھاگی تھی, آپ بہت لوگوں کے بیچ میں بھاگ رہے ہیں, تو کیا کرنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا چلتے جائیں. طریقہ کار کیا ہوگا, آدمی یہاں سے چل کے بھاگ کے تھوڑا سا سلو ہو جائے گا اور ان کی خواتین آ کر کے پھر ان کو پکڑ لے گی اور پھر آگے جائے. یہاں اکثر لوگ مس ہو جاتے ہیں. ایک مسئلہ ساتھ میں یاد بھی رکھیں کہ طواف صحیح جو ہے بغیر وضو کی بھی ہو جائے. طواف کے لیے وضو شرط تھا, صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے, لیکن یہ با ادب با وضو جو ہے عبادت ہونی چاہیے. مگر وضو ٹوٹ گیا تو باہر جا کے وضو کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے خواتین کے مسائل میں بھی حالت ایام حیض میں بھی جو ہے صحیح کی جا سکتی ہے, طواف نہیں کیا جا سکتا. اگر طواف کر لیا کہیں غلطی سے, یاد رکھیں بکری نہیں کاٹنی پڑے گی, اونٹ کاٹنا پڑے گا, عرب کا اونٹ. شام میں آپ کے مسئلے بتائے جائیں گے. تو یہاں پہ کیا کرنا ہے, صحیح کرنی ہے. اور خواتین اس وقت میں, یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے, دراصل صحیح کا ایریا مسجد کا حصہ نہیں ہے. ہاں اب مسجد کے اندر اسے انکلوڈ کیا گیا ہے, تو کوشش کریں کہ یہاں کسی کونے میں بیٹھ کر کے اپنی دعا وغیرہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے 7 چکر ہونے کے بعد تقصیر کہتے ہیں حلق بال منڈوانا. جیسے ہم نے کہا کہ مروہ پہ پہنچنے کے بعد وہیں پہ اگر کر سکتے ہیں تو وہاں کریں, یا تو یہ سامنے جانے کے بعد آپ کو کلاک ٹاور جو واش والی جو بلڈنگ ہے اس کے بیسمنٹ کے اندر کم سے کم 100 سے زیادہ دکان حجاموں کی ہے. اور ہر بلڈنگ میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں, جہاں جہاں پر رہتے ہیں وہاں آپ جو ہے احرام سے نکلیں, عزیزیہ چلے جائیں, وہاں ہر گلی میں آپ کو جو ہے ماشاءاللہ حجام جو ہے وہ ملیں گے. آپ وہاں پہ جو ہے کٹنگ وغیرہ یا اس طرح کروا سکتے ہیں. خواتین کے لیے کہ خود اپنے بال کاٹ سکتے ہیں. حاجی کے لیے ایک آدمی حلال ہونا ہے. ایک آدمی کیسے حلال ہوگا,
آپ میں سے ایک آدمی نے اپنا ٹکلا حجام کی دلی سے کروایا لوکل سے، اب وہ حاجی خود دوسرے حاجیوں کو بھی جو ہے اس طرح کر سکتا ہے، اس طریقے سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد میں غسل کریں، احرام کھول دیں۔ اب احرام کھولنے کے بعد یہ حج کمپلیٹ ہو گیا۔ کیا کیا کام تھا ہمارا؟ طواف کیا ہم نے، آگے آ کر کے جو ہے صحیح کی، اب آ کر کے حلق کر دیا، احرام کھول دیا، یہ عمرہ جو ہے پورا کے پورا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب تھوڑا سا شارٹ میں دیکھیں اس کو، ہم جو ہے واش روم اور باتھ روم سے جو ہے فارغ ہو کر کے نہا دھو کر کے نکلے، احرام پہن لیا ہم نے، روم کے اندر جا رہے ہیں۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، آپ بمبئی ایئرپورٹ سے جب اپنے کمرے بھی پہنچے، احرام نکال کے واپس غسل کر سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ صابن سے نہانا نہیں، خوشبو والا، بغیر خوشبو کے صابن سے نہا بھی سکتے ہیں، اچھے طریقے سے نہائیں، پاک ہو جائیں، تھوڑا سا باڈی پین ہو رہا ہو تو آپ شاور لے سکتے ہیں، بات لے سکتے ہیں، پھر وہی احرام بھی پہن سکتے ہیں، دوسرا والا احرام بھی پہن سکتے ہیں۔ کمرے سے احرام وغیرہ پہن کر کے نہا دھو کر کے آپ کیا کریں، آپ نکلیں، اور اس کے بعد میں 2 رکعت نماز، یہ اصل میں لکھا ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، پڑھنا ہے ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھے حاجیوں، بیت اللہ کے اندر تحیت المسجد کی نماز نہیں ہے۔ بیت اللہ میں تحیت المسجد نہیں، دنیا کی ہر مسجد کے اندر تحیت المسجد۔ جب ہم مدینہ المنورہ پہ پہنچیں گے تو سب سے پہلے ہم وہاں پہ کیا کریں گے؟ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں گے، لیکن حرم کے اندر یہاں جانے کے بعد تحیت المسجد نہیں، وہاں کا طواف قدوم ہی تحیہ ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وہاں اگر ہم مسجد میں جا رہے ہیں نا، وہاں طواف کرنا ہی تحیت المسجد کی طرح ہے، وہاں الگ سے تحیت المسجد نماز نہیں ہے۔ تو یہ احرام کی نماز نفل نماز ہے، پڑھے تو بھی چلے گا، نہ پڑھے تو بھی چلے گا۔ اب یہ جو ہے یہاں سے ہم لوگ جو ہے حرم میں آ گئے گیٹ میں، اور یہاں کے ہم نے طواف کر لیا، طواف کے بعد زمزم پی لیا، زمزم کے بعد یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہم نے صحیح کر لی، صحیح کرنے کے بعد حجام کے ذریعے سے کٹنگ کروا لیا، اور یہاں جا کے ہم نے حرم جو ہے احرام اتار لیا۔ یہ ہو گیا، آسان ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ کچھ حاجی جو ہے بہت پریشان ہو رہے تھے کہ اتنے ٹریننگ لی اور پریشان ہو رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ بہت آسان ہے، ایسا کوئی دقت نہیں۔ جتنا آسانی سے اپنے عمرہ کیا ہے الحمدللہ، اس سے کئی زیادہ آسانی سے آپ حج بھی کر پائیں گے انشاءاللہ۔